بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری بہنوں، میرے عزیز بھائیوں، آج کا یہ بیان ان باتوں پر ہے جن کا تعلق صرف ہماری زبان یا ہمارے اعمال سے نہیں، بلکہ ہمارے دل، ہمارے گھر اور ہماری تقدیر سے ہے۔ عورت جسے اسلام نے ممتا دی، عزت دی، حقوق دیے، آج اسی عورت کے دلوں میں بے چینی کیوں ہے، سکون کیوں نہیں، گھر ٹوٹ کیوں رہے ہیں، محبت کم کیوں ہوتی جا رہی ہے، کیا وجہ ہے، کہاں غلطیاں ہو رہی ہے، اور سب سے اہم ان کا علاج کیا ہے۔ آج ہم انہی مسائل پر بات کریں گے، ان 5 کمزوریوں پر جو بہت سی عورتیں کی زندگی سے برکت اور سکون چھین لیتی ہے، اور پھر 5 ایسے علاج اور یقینی راستے بھی بتائیں گے جن سے اللہ دلوں پر سکون اتار دیتا ہے۔ زبان کی سختی اور گھر کا ماحول۔ میری بہنوں، ایک گھر صرف اینٹ اور دیواروں سے نہیں بنتا، گھر بنتا ہے زبان کی نرمی، اخلاق کی مہک اور عزت کی حفاظت سے۔ بہت سی عورتیں انجانے میں شوہر کی کمزوری دوسروں سے بیان کر دیتی ہے، لڑائی کی باتیں پڑوس میں بتا دیتی ہے، رشتہ داروں کے سامنے اپنے گھر کو چھوٹا کر دیتی ہے اور سمجھتی ہے کہ یہ گپیں ہیں، لیکن سچائی یہ ہے جس گھر کے راز باہر جائے وہاں برکت کم ہوتی جاتی ہے۔ جہاں زبان سخت ہو وہاں محبت سوکھ جاتی ہے۔ اس کا علاج ہے غصے میں خاموش رہنا، شوہر کی عزت کی حفاظت کرنا، تکرار کو راز رکھنا، باتیں صرف اللہ سے کہنا، مخلوق سے نہیں۔ والدین کی ناشکری۔ بہت سی بیٹیاں شادی کے بعد بھول جاتی ہے کہ ان کی پہلی جنت ماں اور پہلا دروازہ باپ ہے۔ شادی کے بعد کچھ عورتیں والدین کو کمتر سمجھنے لگتی ہے، ان کی قربانیاں بھول جاتی ہے، صرف شوہر کی کمائی کو اپنی کامیابی سمجھتی ہے، جبکہ والدین کی دعا رزق بڑھاتی ہے اور ان کا دل دکھانا برکتیں روک دیتا ہے۔ اور اس کا علاج ماں باپ کو احساس دلانا کہ وہ ابھی بھی آپ کی پہلی ترجیح ہے، ہر مہینے کچھ نہ کچھ ان کی خدمت کرنا، ان کی دعا مانگنا۔ حسد اور جلن کی آگ۔ آج سوشل میڈیا نے حسد کو آسان بنا دیا ہے۔ کسی کی تصویر دیکھی دل بھر جاتا ہے، کسی کی خوشی اپنی تکلیف بن جاتی ہے۔ بہنیں یاد رکھیں، حسد سب سے پہلے حسد کرنے والے کو جلا دیتا ہے۔ جو عورت دوسروں کی خوشیوں کو دیکھ کر جلتی ہے، اس کی اپنی خوشیوں کی جڑیں سوکھ جاتی ہے۔ اس کا علاج ہے ماشاء اللہ، اللہ انہیں اور دے کہنا شروع کر دے، اپنی نعمتوں پر دھیان دے، دوسروں کی خیر خواہی کرے۔ جھوٹ، چالاکی اور رشتے میں فریب۔ کچھ گھر صرف اس لیے اجڑتے ہیں کہ ان کے اندر جھوٹ، غلط فہمیاں اور شکایتیں بنتی رہتی ہے۔ جھوٹ گھروں کی دیواروں میں دھیرے دھیرے دماغ کی طرح پھیل جاتی ہے۔ اس کا علاج ہے بات کو بڑھانے کی بجائے ختم کرنا، گھر میں امانت اور بھروسہ قائم رکھنا۔ بہت سی عورتیں نماز پڑھتی ہے، تسبیح بھی کرتی ہے، لیکن کبھی کبھی دل میں خیال آ جاتا ہے میں دوسروں سے بہتر ہوں۔ یہی وہ گناہ ہے
جو عبادت کی مٹاس کو زہر بنا دیتی ہے۔ اس کا علاج ہے ہر اعمال سے پہلے نیت کی تازگی، ریاکاری سے بچنا، چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو بھی اہم سمجھنا، دوسروں کو خود سے بہتر سمجھنا۔ اب بات صرف کمزوریوں کی نہیں بلکہ ان کے علاج کی ہے۔ کون سی 5 عادتیں ایسی ہے جو اللہ کی رحمت کو گھر میں اتار دیتی ہے؟ صبح کا ذکر دن بھر کی برکت، صبح کی نماز، سورہ فلق، سورہ ناس، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یہ دل پر ایسا سکون ڈالتے ہیں مانو اندر کی آگ ٹھنڈی ہوتی جائے۔ گھر کی ہوا بدل دینا، نرمی، مسکان درگزر۔ گھروں میں فرشتے اترتے ہیں جہاں آوازیں اونچی نہیں ہوتی، بدگمانیاں نہیں ہوتی، ایک دوسرے کو معاف کرنا آسان ہوتا ہے۔ صرف نرمی گھر کو جنت بنا دیتی ہے۔ ماں باپ کی دعا کو پکڑ لینا، برکت وہی سے شروع ہوتی ہے۔ جو عورت والدین کو راضی کرتی ہے اس کی دعائیں بادلوں کی طرح برستی ہے۔ اپنے دل کی صفائی، حسد کا علاج، دوسروں کی نعمت دیکھ کر ماشاء اللہ کہنا دل کو ہلکا کر دیتا ہے۔ یہ ایک ایسا عمل ہے جو نصیب بدل دیتا ہے۔ اللہ کے ساتھ تنہائی کا رشتہ، جب عورت رات کو 2 رکعت پڑھ کر دل کی باتیں اللہ سے کرتی ہے تو اللہ ٹوٹے ہوئے دل کی عزت خود اٹھا لیتا ہے۔ میری پیاری بہنوں، اگر ہم آج اپنی زبان، نیت، دل، گھر، رشتے، ان 5 چیزوں کی اصلاح کر لیں تو یقین مانیے اللہ بھی ہماری زندگی میں سکون اتار دے گا۔ میری پیاری بہنوں، میرے عزیز بھائیوں، کبھی کبھی انسان اپنی پوری زندگی میں صرف 2 چیزوں کی تلاش کرتا رہتا ہے، سکون اور محبت۔ لیکن سکون بازار سے نہیں ملتا، سونے سے نہیں، دولت سے نہیں، رشتوں کی بھیڑ سے نہیں۔ سکون صرف اس وقت اترتا ہے جب دل کے اندر کا بوجھ اللہ کے حوالے کر دیا جائے۔ ایسا سکون جو آنسوؤں کو بھی ٹھنڈا کر دیتا ہے، جو غم کو بھی راحت بنا دیتا ہے، جو انسان کو اندر سے روشن کر دیتا ہے۔ بہنوں، آج ایک بات دل میں بٹھا لو، اللہ تب تک کسی کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنے دل کی حالت نہ بدل لے۔ اگر ہم اپنی زبان کی کڑواہٹ بدل لیں، اللہ ہمارے گھر کی ہوا بدل دے گا۔ اگر ہم اپنے دل سے حسد نکال دیں، اللہ ہماری قسمت میں برکت لکھ دے گا۔ اگر ہم والدین کے لیے دل نرم کر لیں، اللہ ہماری دعاؤں کو پر لگا دے گا۔ یاد رکھو، کوئی گناہ اتنا بڑا نہیں کہ اللہ معاف نہ کر سکے، اور کوئی تکلیف اتنی بھاری نہیں کہ اللہ اٹھا نہ سکے۔ بس ایک بار سچے دل سے اس کے سامنے رو لو، ایک بار اس سے کہہ دو، اے میرے رب، میں تھک گئی ہوں، میری ہمت ٹوٹ رہی ہے، تو میرے دل کو سہارا دے، میرے گھر میں محبت اتار دے، میری زبان کو نرمی دے، میری زندگی میں سکون بھیج دے۔ بہنوں، اللہ کبھی خالی ہاتھ لوٹاتا نہیں، وہ انتظار کرواتا ہے مگر مایوس نہیں کرتا۔ تمہارے ٹوٹے دل بھی اس کے لیے عزت رکھتے ہیں، کیونکہ اس نے خود کہا ہے، میں ٹوٹے دلوں کے پاس ہوتا ہوں۔ جو عورت اپنے گھر کو، اپنی عزت کو،
اپنے رشتوں کو سدھارنے کی نیت کر لے، وہ ایک قدم چلتی ہے، اللہ اس کے لیے 100 راہیں آسان کر دیتا ہے۔ آج یہی ارادہ لے کر اٹھو، زبان کو نرم کرنا ہے، دل سے حسد مٹانا ہے، والدین کو راضی کرنا ہے، گھر کی عزت کی حفاظت کرنی ہے، اور سب سے بڑھ کر اپنی نیت کو صاف رکھنا ہے، اور پھر دیکھنا اللہ کیسے محبت لکھ کر دے گا، کیسے مشکلیں آسان کرے گا، کیسے اس اندھیری رات کے بعد روشنی کی صبح لائے گا۔ آخر میں میری بہنوں، میری ایک ریکویسٹ ہے، ایک تازہ نصیحت۔ اگر آج کی باتیں دل تک پہنچی ہو، اگر ان الفاظ نے آپ کو سوچنے پر مجبور کیا ہو، تو بس اتنا کرنا، اپنے دل کو بدلنے کا فیصلہ کر لو، کیونکہ جب دل بدل جاتا ہے، تقدیر بھی اسی پل بدلنا شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نرمی، صبر، سمجھداری اور دل کی صفائی عطا کرے، ہمارے گھروں کو عبادت کا سایہ دے، ہماری دعاؤں کو قبول کرے، اور ہماری زندگی کو سکون سے بھر دے۔ اللہ حافظ۔